خدا کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، کیونکہ جب وہ نکاح کر کے بیوی بن جاتی ہیں تو انہیں اللہ کی پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ ویورز، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام میں بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ دین اسلام نے ہر رشتے کے حقوق و فرائض کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کے خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے اور اسی اللہ کے کلمے اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ مرد جو بیوی کے بااختیار اور صاحب حکم سربراہ ہیں، وہ اپنی اس سربراہی کو خدا کے مواخذے اور محاسبے سے بے پرواہ ہو کر اپنی بیویوں پر استعمال نہ کریں۔ وہ ان کے معاملے میں خدا سے ڈریں اور یاد رکھیں کہ ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان خدا ہے، اس کے حکم اور اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطہ نکاح کے مطابق وہ ان کی بیوی بنی ہے اور ان کے لیے حلال ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی امان میں ان کی ماتحت بنائی گئی ہے، یعنی ان کی بیوی بن جانے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی خاص امان اور پناہ حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، اگر شوہر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی امان کو توڑیں گے اور اس کے مجرم ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے نے بتایا کہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم کے مطابق کسی مرد سے نکاح کر کے اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کو اللہ کی ایک خاص امان حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا شرف ہے، اور اس میں ان کے سربراہ شوہروں کی کتنی سخت آزمائش ہے کہ ان کی بیویاں اللہ کی امان میں ہیں۔ اس لیے شوہر اپنی بیویوں پر ظلم و جبر کرتے وقت اس بات کو یاد رکھیں اور محتاط رہیں اور حد سے تجاوز ہرگز نہ کریں، ورنہ وہ گنہگار ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ شوہروں کا بیویوں پر یہ حق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا گھر میں آنا اور بیویوں سے بات چیت کرنا انہیں پسند نہ ہو، بیویاں ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اس کے خلاف ورزی کریں تو مردوں کو ان کے سربراہ کی حیثیت سے حق ہے کہ ان کی اصلاح کریں، یعنی جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اس سے ہرگز تجاوز نہ کریں۔ آخر میں فرمایا گیا ہے کہ بیویوں کا شوہر پر یہ خاص حق ہے کہ ان کی تمام ضروریات زندگی اپنی حیثیت اور معاشرے کی دستور کے مطابق پوری کریں، اس معاملے میں بخل و کنجوسی ہرگز نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عظیم کا مفہوم ہے کہ لوگوں، اپنی بیویوں کے ساتھ بے ادب سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو، یعنی میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی اور مدارت کا برتاؤ رکھو۔ ان کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے جو قدرتی طور پر ٹیڑھی ہوتی ہے، زیادہ کجی پسلی اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو زبردستی بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے یوں ہی اپنے حال پر چھوڑ دو گے اور درست کرنے کی کوشش نہ کرو گے تو پھر وہ ہمیشہ ویسی ہی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان کی تخلیق اور بناوٹ پسلی سے ہوئی ہے کہ عورتوں کی فطرت میں کچھ نہ کچھ کجی ہوتی ہے، جیسا کہ آدمی کے پہلو کی پسلی میں قدرتی کجی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ یہ غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ عورت میں کجی کا زیادہ تر ظہور اوپر کے حصے میں ہوتا ہے، جس میں سوچنے والا دماغ اور بولنے والی زبان ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ٹیڑھی پسلی کو زور و قوت سے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی زبردستی اور تشدد سے عورت کی مزاج سے کجی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ افتراق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے، اور اگر اصلاح کی بالکل فکر نہ کرے گا تو وہ کجی ہمیشہ رہے گی، اور کبھی قلبی سکون اور زندگی کی خوشگواری کی وہ دولت حاصل نہ ہو سکے گی جو رشتہ زواج کا خاص مقصد ہے۔ اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی معمولی غلطیاں
اور کمزوریوں کو معاف کر دیں اور نظر انداز کر کے ان کی بہتر اصلاح کریں۔ اس طرح سے ان کی اصلاح بھی ہو سکے گی۔